کو ستایا نہیں جاتا، اولاد پیغمبر کو ستایا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، یہ جو آپ ماتمی جلوس ایک سرکاری دفتر کے باہر دیکھ رہے تھے، مومنین اکٹھے ہیں اور ایک سرکاری دفتر کے باہر عزاداری ہو رہی ہے، اصل واقعہ ہے یہ امام بارگاہ قصر ابو طالب جسو کی میں افسوسناک واقعہ ہے، اور دکھ ہے اس معاملے پر کہ یہ شیعہ قوم آپس میں اختلافات کا شکار کیوں ہے۔ یہ اب سوال پیدا ہو گیا ہے، ہمیں ان اختلافات سے باہر نکلنا ہے۔ اب میں واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جو اس قصر ابو طالب جسو کی امام بارگاہ میں ہوا، کہ یہاں ایک رات کے وقت ایک عشرہ محرم الحرام کی قدیمی مجلس تقریباً 25 سال سے یہاں ہوتی ہے، جہاں ایک ذاکر صاحب عشرہ محرم الحرام کی مجالس سے خطاب کر رہے ہیں۔ اسی امام بارگاہ میں 3-4 سال پہلے ایک نیا عشرہ محرم الحرام شروع ہو گیا، آغاز ہو گیا، جہاں کو مولانا صاحب پڑھ رہے تھے۔ اب یہ جو رات والے ہیں، جو رات کو عشرہ محرم الحرام کی مجالس کہتے ہیں، انہوں نے خود جا کے انتظامیہ اور پولیس کو شکایت کی، الزام لگایا جو صبح نیا عشرہ شروع ہوا ہے کہ جی یہ توہین صحابہ کرتے ہیں، ان رات والوں نے ان پر۔ اب انتظامیہ نے کیا کیا، ان دونوں کی عشرہ محرم الحرام کی مجالس کو بند کر دیا، بلکہ دوپہر کو ایک خواتین کی مجلس عشرہ محرم الحرام اس کو بھی بند کر دیا۔ تو یہ پھر آپ نے منظر دیکھا، یہ جا کے ڈپٹی کمشنر گجرات کے آفس کے باہر انہوں نے یہ ماتم داری کی، اور پھر لیگل طور پہ قانونی لحاظ سے انہوں نے ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کی، اور وہاں سے اجازت مل گئی، پرمیشن مل گئی کہ انتظامیہ کو ہدایت جاری کر دی گئی کہ یہ ان کا جو یہ عشرہ محرم الحرام ہے یہ مجالس کروانے دی جائے۔ اور انشاءاللہ العزیز کل سے امام بارگاہ قصر ابو طالب جسو کی میں عزاداری ہوگی، ماتم داری ہوگی، مشن امام حسین علیہ السلام ہوگا۔ لیکن یہاں سوال قوم کے لیے یہ ہے، یہ معاملہ تو سیٹل ہو گیا، معاملہ حل ہو گیا، قوم کے لیے یہاں سوال یہ ہے کہ ہم آپس میں اختلافات کا شکار بن کے دوسرے مذاہب اور دوسرے مسالک اور اپنے ائمہ اہل بیت کے لیے باعث فخر بن رہے ہیں یا باعث ندامت بن رہے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے لیے کیا ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپس میں اختلافات کرتے ہیں، شیعہ قوم ایسی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک سوال، ایک پہلو تو یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کو کیا پیغام دے رہے ہیں، ہم اپنی قوم کا دوسروں کے سامنے باعث شرمندگی بن رہے ہیں۔ ایک دوسرا، ہم مشن امام حسین علیہ السلام کو ان لوگوں کی طرح کہ جو عزاداری کے دشمن ہیں، جو چاہتے ہیں عزاداری جو ہے اس کو روکا جائے، ہمارا شمار بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جب ہم تفرقہ بازی میں پڑیں گے، ایک دوسرے پر الزامات لگائیں گے، تو پھر یہ نہ ہو کہ ہم سفینہ حسین علیہ السلام جو کہ نجات کا سفینہ ہے، جو کامیابی کا سفینہ ہے، اس سے نکل کے دوسرے نقصان والے کشتی میں چلے جائیں۔ خدا را قوم جاگے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے میں برداشت کا مادہ کریں۔ کربلا ہمیں صبر سکھاتا ہے، ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، اور تاکہ ہم اتحاد سے رہیں، جو کہ مشن امام حسین علیہ السلام کی کامیابی کا باعث بنے، اور وہ در حقیقت ہماری کامیابی ہے۔ یہ مشن حسین علیہ السلام تو کامیاب رہے گا، حسین علیہ السلام کا ذکر بلند رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بلند کرنے کا وعدہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر کو بلند کرتا ہے میں اس کے ذکر کو بلند کروں گا۔ تو اس ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی حرکتیں کر کے جو ہے وہ مشن کو نقصان پہنچائیں، اور وہ مشن کو نقصان نہیں پہنچے گا، وہ ہمیں خود کو نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ملت تشیع کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔